حي على اللہ وحدہ لا شریک لہ کا شکر و احسان ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ درود۔ شکر ہے کہ اللہ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیٹھنے، کچھ کہنے اور سننے کی اللہ نے توفیق بخشی، اور یہ مجلس اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری نجات کی ضمانت میں شامل فرمائے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعریف کرنا، ان کے بھلائی بیان کرنا بہت پرانا کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر امت میں جو سب سے بڑا بھلا کام ہے وہ نبیوں کی تعریف ہے۔ خدا کی عظمتیں، اس کی تسبیح بیان کرنے کے بعد کسی بھی زمانے میں، کسی بھی شریعت میں انبیاء کی خوبی بیان کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل نہ رہا۔ انسانی ہدایت کی جتنے انتظامات خدا نے کیے ہیں، کتاب سے، صحیفے سے اور کوئی کئی طریقے سے، زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے آیات سے، کائنات سے، اس کے تمام پاک سے، جتنی چیزیں انسانی ہدایت کے لیے اللہ نے انتظام کیا، ان میں سب سے زیادہ مؤثر وہ انبیاء کی سیرت ہے۔ انسان کی ہدایت انبیاء کی سیرت کے بغیر نہیں ہوتی، یہ خدا کا نظام ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں آپ سے پہلے گزرے ہوئے 25 پیغمبروں کو مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا۔ یہ اذکار کسی کہانی سنانے کے مقصد سے نہیں، بلکہ انسانوں کو تربیت دینے کے لیے یہ آزمودہ نسخہ تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں کے ساتھ اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جمع کر دیا۔ جب کوئی سیاسی مسئلے آئے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سنا دو۔ جب کوئی سماجی مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی سیرت سنا دو۔ محبتوں کا مسئلہ آیا، معرفت خدا بندی کا مسئلہ آیا، تعلق باللہ کا مسئلہ آیا، تسبیح، تنزیہ، تقدیس، تمجید کا معاملہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنا دی گئی۔ برداشت کی بات آئی، ایوب علیہ السلام کی بات بتائی گئی۔ جب مکالمہ کی بات آئی تو اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سنا دی گئی، اور یہ کہہ کر بتلایا گیا کہ ان کے سامنے اسماعیل کا ذکر کیجئے، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کیجئے، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا ذکر کیجئے، تاکہ اس تذکرے سے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکریں کرتے رہیں، سیرتیں بیان کرتے رہیں، انبیاء کے واقعات سناتے رہیں، ان کے کردار بدل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ہدایت کے جتنے سارے سورسز ہیں، مضامین ہیں، چیزیں ہیں، ان میں ایک ہی چیز ہے، وہ سیرت ہے۔ سیرت بھی سیرت ہے، حدیث بھی سیرت ہے، قرآن مجید بھی سیرت ہے۔ یہ تمام مل کر انسانی ہدایت کا انتظام ہے۔ اللہ ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ ہماری تخلیق عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ عبادت وہ اعمال ہیں جو صرف محبت سے کی جا سکتی ہیں، یہ صرف علم کی بنیاد
کی جا سکتی. نماز کے علم ہونا، روزے کی احکامات معلوم ہونا، حج کے مسائل کے جاننے سے یہ عبادت وجود میں آ سکتی ہے، مقبول نہیں ہو سکتی. عبادتوں کی مقبول ہونے کے لیے علم کے ساتھ ساتھ محبت مطاع ہونا ضروری ہے، جن کی اطاعت ہم کرتے ہیں. صحابہ اور صحابہ کے بعد کے جتنے لوگ ہیں، بعد کے لوگوں کی نمازیں زیادہ، حج زیادہ، روزے زیادہ، قرآن کی تلاوت زیادہ، تفسیر زیادہ، علم کے انوار زیادہ، لیکن وہ صحابہ کے پاؤں پوچھنے کے کپڑے تک نہیں پہنچ سکتے، صرف اس لیے جس محبت میں صحابہ نے سجدے کیے وہ محبت ہمیں نصیب نہیں ہے. اگر کسی کو ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے کتاب میں کہا والذین اتبعوہم بإحسان، رضوان اللہ نے صحابہ کے لیے کیا، اللہ نے سابقون الاولون کے لیے کیا، جنہوں نے ان کا صحیح اتباع کیا ان کے لیے بھی رضوانیت کے وعدہ ہے. جنہوں نے اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کا وہ معیار بسا لیا ہے، اللہ نے رضوانیت کے وعدے ان کے ساتھ بھی کیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان علوم کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے حقیقی طور پر محبت کی توفیق عطا فرمائے. ایک الگ چیز ہے نبی سے ذاتی طور پر محبت ہونا، ایک الگ چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور آپ کی پیروی اور نقش قدم پر چلنا. اللہ تعالیٰ دونوں یکساں طور پر ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. یہی مطلوب تھے، یہی مقصود ہے، یہی سب کی تلاش ہے. سیرت اس وقت تک سیرت نہیں ہے جب تک صاحب سیرت سے قلبی تعلق نہ ہو. ہزاروں لوگوں کی بڑے بایوگرافیز، ان کے بڑے واقعات سوالیں ہمارے سامنے موجود ہے. علامہ اقبال کی صاحب بتا دیں، سوامی فلاں کے بتا دیں، فلاں صاحب کے بتا دیں، لاکھوں لوگوں کے کردار ہمارے سامنے ہیں. وہ سب اپنی جگہ ایک صحیح سنی سنائی کام کرنے کا ہو تو کافی مشکل ہوگا. سیرت اس وقت سیرت ہے سننے کے وقت ان کی پیدائش پر خون گرم ہو جائے، ان کی جوانی پر محبت سے جھک جائے، ان کی جہاد پر ہمارے اندر ولولہ پیدا ہو، ہم اپنے جی جان سے ہر اعتبار سے ایک ایک نقوش پر مر مٹنے کا جذبہ ہر لائن پر پیدا ہو، پھر وہ سیرت سیرت ہوگی. اس سیرت سے ہمیں روشنی ملے گی. نہیں تو ایک واقعہ، ایک کردار، ایک کہانی جو سنا دی گئی، سن لی گئی، اس وقت تک ہے. یقیناً ثواب ملے گا، ناموں میں ثواب، کام کے سننے میں ثواب، اس ثواب کے ثواب ہونے کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے. لیکن حقیقت جو طلب کیا گیا وہ اس وقت حاصل ہوں گے جب اس کے ساتھ تعلق اور محبت جڑ جائے. دل میں یہ ارادہ ہو ایک نئی بات میرے نبی کی معلوم ہوگی یا تو پرانی بات دوبارہ مذاکرے میں آئے گا، میں اپنے نبی کے ویسا ہی چلوں گا جیسے میرے نبی نے کیے، جیسے میرے نبی نے فرمایا. مینا کے میدان میں یہ آخری وقت ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران آپ مینا میں تھے. اچانک ایک شخص نے آ کر حضور کے اونٹنی کی لگام زبردستی پکڑ لی. صحابہ نے ان کو جھڑکنا چاہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے خاص اشارے کے ذریعے صحابہ کو روک دیا. اونٹنی کی لکیر، اونٹنی کی لگام پکڑ ہی رہے اور کہنے لگے آپ فلاں ہیں، انت محمد، کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں. آپ رسول ہیں؟ ہاں میں رسول ہوں. انہوں نے فرمایا مجھے اسی بات بتاؤ کہ میں اس کے بعد اور کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. حضور نے فرمایا ایمان لاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، ایمان لاؤ اور اس پر قائم ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اونٹنی کی رسی پکڑ کر ان کے پاس آئے. انہوں نے جب کہا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اس کے دل کے اندر سے سارے مشکل کشا نکل گئے، سارے شفا دینے والے نکل گئے، سارے کارساز نکل گئے. اس کی طرف کی ساری توجہ ہٹ گئی. خدا چھوڑ کر کوئی منظر اس کے دل میں باقی نہ رہا. حضور کی ایک جملہ دلوں کی پوری دنیا بدل دی. یہ ہم ہزار بار سننے کے بعد بھی میرا دل جو نہیں بدلتا، اس سے زیادہ افسوس کی چیز ہماری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ ہمیں حفاظت فرمائے اور
سیرت النبی سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ، آپ کا ذکر، آپ کا بیان، آپ کے اوصاف و شمائل یہ احاطے میں لانا کافی مشکل ہے. ایک دو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا کی کوشش ہے. آپ دعا فرمائے اللہ رب العالمین کہنے والے کو ہمت دے، توفیق دے اور سچ کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کروڑوں اخلاق میں سے ایک خلق ہے جو پوری زندگی پر چھائی ہوئی ہے. 40 سالہ زندگی بعثت سے پہلے کی ہے، 23 سالہ زندگی نبوت کے اعلان کے بعد کی ہے. ایک بڑی تلاش سے ایک عجیب بات ملی. حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بیرگمی رحمہ اللہ ہمارے ملک کے ایک مشہور عالم دین ہیں. ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ سے محبت کرتے ہیں. ان سے ایک زمانے پہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہے؟ تو حضرت نے اپنے قلم سے لکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول ہے اور حضور کا وصال 12 ربیع الاول ہے. یہ بھی ایک بات ہے جو آپ کو اس پہلے سے معلوم ہوگا، لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں رکھتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم اسی طرح چلے گئے، پوری زندگی ہماری، پورے ماحول ہمارا کچھ ہوتا ہے اور ہم کہیں ہوتے ہیں. اجمیر شریف کے منظر دیکھ کر خواجہ معین الدین چشتی کی کردار نہیں دیکھ سکتے. حضرت نظام الدین اولیاء کے مقبرہ دیکھ کر، وہاں پر چل رہے معاملات دیکھ کر محدث کبیر، حافظ قرآن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے کردار آپ نہیں سمجھ سکتے. حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمہ اللہ جو محدث عالم تھے، استاد عالم تھے، مرشد کل تھے، ان کے مزار کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس توحید پرست کے گزر جانے کے بعد ان کے قبر میں کیا ہو رہا ہے. حضرت علی کے قبر پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ علی المرتضیٰ جن کی آنکھوں نے کبھی غیر محرم نہیں دیکھا، ان کی قبر پہ جو ہو رہا ہے وہ حضرت علی تھے. حالات بدل گئے ہیں، بہت سی چیزوں میں فرق آیا. چونکہ یہ انسانی مساوات کی تھیم پر جماعت کی مہم ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جملہ رکھا ہے کہ حقیقت میں دیکھیں کہ ہم کتنا نزدیک ہیں. کس نے توڑا، کس نے بانٹا، کس نے دور کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم کتنے نزدیک تھے، علم نے ہمیں کتنا نزدیک رکھا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق حسن میں ایک صفت پوری زندگی پر ہمیشہ چھائے رہے، وہ ہے حیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پرتیک تھے. آپ پیکر حیا، پیکر شرم، استحیا کے امام تھے. یہ چیز، اس کو علامہ ابن قیم نے کہا کہ یہ صفت غزیر ہے، مطلب وہ انسان کا صفت جو پڑھ کر، لکھ کر، سن کر بنتے نہیں ہے، وجدانی طور پر آ جاتا ہے. بات صحیح بھی ہے. حضرت آمنہ حیا والی، حضرت عبداللہ حیا والے تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی والدین کی عزت کرتے ہیں. ان کا ایمان اسلام کا مسئلہ اللہ تعالیٰ پر ہے. وہ میرے نبی کے ابا جان، امی جان ہیں، ان کی باقاعدہ احترام کرتے ہیں. باقی مسئلے وہ اپنی جگہ. حضرت آمنہ جب شوہر کا انتقال ہوا، اس کے بعد
انتقال کے تقریباً 4 مہینے کے بعد حضور دنیا میں تشریف لائے. ایک حاملہ خاتون جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ کبھی آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آئے. اتنی سخت عورت ہے, شوہر مر گیا, آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. ان کی ساس زندہ تھی, ان کا نام بھی فاطمہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ عورتوں میری بہو کو نہ پوچھو, یہ تنہائی میں بہت روتی ہے, یہ تمہارے سامنے اس لیے نہیں روتی کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی آنسوں سے اپنے شوہر کو بے عزت نہ کرے. لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو بیچاری کو اتنی عمر میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا, اب اس کو دیکھ بھال کرنے والا کون ہے. وہ رو کر لوگوں کی سمپتی, لوگوں کی ترس لے کر اپنے گزرنے والے شوہر کے عزت کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے. وہ حیاؤں کے ستون تھے. حضرت عبداللہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ آؤ شادی کر لیں گے. حضرت عبداللہ اپنے باپ کے پیچھے بیٹھے تھے. مدینہ شریف میں جب گئے تو ایک سب سے خوبصورت خاتون نے اپنے سہیلیوں کی جرمت کے ساتھ آئے, کہا کہ چلو شادی کر لیں گے. حضرت عبداللہ نے چہرہ چھپا دیا اپنے ابا کے بغل میں. شادی کی بات سن کے تو ان کے والد نے کہا بھائی تجھے بول رہا ہے, کچھ جواب دے. تو وہ پھر چھپ گئے. تو ناک اٹھا کے اپنے ابا سے کہا حرام کاری کرنے سے مر جانا اچھا ہے, ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, غلط کام کرنے سے مر جانا اچھا ہے. یہ اس بیچ سے نکلے ہوئے نور کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو, اگر ایمان چاہتے ہو تو حیا پیدا کرو. فرمایا سب سے ایمان کا بڑا حصہ لا الہ الا اللہ ہے, سب سے چھوٹا حصہ راستے سے پتھر ہٹانا ہے. 70 چیزیں ہیں ایمان, 70 حصہ ہے ایمان. کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان بننے کی کوشش نہ کرو. 70 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. 70 حصے میں ایمان تقسیم کر دیا گیا. 69 رہا ابھی تو ایمان کامل نہیں ہوگا. 68 رہا بھی تو ایمان کامل نہیں ہوگا. 40 رہے بھی تو ایمان کامل نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پر مومن بن جائیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں 70 چیزوں کے ذریعے سے مومن بننا پڑے گا. 70 چیزوں کو گنا کر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ, سب سے آخر میں راستے کا پتھر ہٹانا, اماطۃ الاذی. اس کے بعد حضور نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم جو ہے ایمان کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے. طبیعت میں حیا تھی, مزاج میں حیا تھی, پیکر میں حیا تھی. قرآن مجید نے کہا کہ لوگ جو آپ کے پاس آ کر جم جاتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی باتیں سنتے ہیں, اس لیے نہیں کہ آپ کی نمازیں بہت اچھی ہیں, وہ بھی ہو سکتی ہے. آپ پر لوگ جو ٹوٹ پڑتے ہیں صرف اس لیے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کی زبان حیادار ہے, آپ کا دل حیادار ہے, آپ کی سوچ حیا والی ہے, آپ کے الفاظ میں حیا ہے, شرم ساری آپ کی پیکر ہے, اس لیے لوگ جان لے کر آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ بات نہیں. حضور کو پوری دنیا کی نبوت کی نشان بنانے کے لیے مسلمانوں کی زبان, مسلمانوں کی بات, مسلمانوں کی کردار, مسلمانوں کی فکر میں یہ نورانی خلق اگر شامل نہ ہو, نبی کو عالمی نبی بنانا مشکل ہوگا. کردار, ہمارے کردار سے نفرت ہے, گالیاں میرے نبی کو پڑتی ہے. ہمارے طریقوں کی مخالفت ہے, گالیاں میرے نبی پر پڑتی ہیں. ہمیں ناچتے ہوئے دیکھ کر, ہمیں بجاتے ہوئے دیکھ کر, ہماری گالی گلوچ کو دیکھ کر لوگ میرے نبی کی کارٹون بناتے ہیں. غلط ہے. اگر
گھر کے دیوار بھی، حضور کے گھر کے پردہ بھی، حضور کے گھر کی بکریاں بھی، حضور کے گھر کی اونٹ بھی، حضور کے متعلقات جہاں جہاں گئی وہ تمام چیزوں پر اس کا اثر پڑا ہے. لفاظی نہیں ہے. زکات کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا گیا زکات وصول کرنے. تو جاتے وقت انہوں نے حضرت ثوبان سے کہا کہ بھائی آپ بھی چلو، آج کل کوئی کام نہیں کرتا، فری میں بیٹھ گئے. حضور کی پتریاں بھی دوسرے لے کر چلے گئے، یہ حضور کی پتریاں چلاتے تھے. تو زکات کے وصول کرنے جانے والوں نے حضور کے اس نوکر سے کہا چلو تم بھی چلو، تم فری ہو. وہاں جب گئے تو لوگوں نے بکریاں زکات دی، اونٹ کی زکات، فصل کی زکات دے رہے. اس کے بعد یہ جو زکات وصول کرنے گئے ان کے لیے کہہ رہے تھے بھائی یہ تمہارے گھر والوں کے لیے، چلو اتنا کھجور تمہارے بچوں کے لیے گفٹ دیا کرتے تھے. یہ زکات چھوڑ کر عاملین زکات. بھائی حذیفہ تم لو، بھائی عروہ بن مسعود یہ تم لو، معاف کریں بھائی عروہ الوسطیٰ یہ تم لو، بھائی ثوبان یہ تمہارے لیے. وہ نہیں کرتے، نہیں بھائی میں دیتا، چلو کھانا کھاؤ، نہیں میں کھاتا. ایسے ایسے یہ حالت ہوتی، کھانا پینا چھوڑ دیا. 50 ڈگری گرمی میں پتے کھانے، حضرت ثوبان پتے کھانے. اب ان کی یہ حالت دیکھ کر زکات وصول کرنے والے بھی پریشان ہو گئے. ارے بھائی تم کھاؤ گے نہیں تو مر جاؤ گے، میں کیا جواب دینا، تم کو لا کر بڑی مصیبت ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی معاف کرو، میں تو کھاتا. وہ کھاتا بھی نہیں، لیتا بھی. 6-7 دن کے بعد آدھی وصولی کے ساتھ وہ صحابہ کی جماعت واپس آ گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کام ہوا نہیں، کام ادھورا ہوا ہے. دیلمی مسند الفردوس رزین نے لمبا تفسیر، بھائی آدھا کام ہوا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت ان کو صدا دی تھی. کیا بھائی تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں تو شروع میں گیا ان کے ساتھ، یہ بلائے میں چلا گیا. ان کو دیتے وقت کہا کہ حذیفہ لو، ان کو عروہ مسعود یہ تم لو، نام لے کر ان کو دیتے تھے. جب مجھے دیتے تھے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ آپ لیجیے. حضور آپ کا نام لینے کے بعد میں جو ہے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں آپ کا ہاتھ پھیلا رہا ہوں، کہ میں آپ کے نام کے ساتھ جڑ کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. یہ مجھے گھن آنا شروع ہوا. آخر میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا. حضور یہ لوگ مجھے آپ کے گھر والے سمجھتے تھے، میں آپ کا گھر والا ہو کر بھوکا مر جاؤں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. نمازیں حضور نے 20 سال کے بعد سکھائی، روزے کے مسائل 10 سال کے بعد سمجھائے، حج کے مسائل 22 سال کے بعد سمجھائے. باقی چیزیں صحابہ نے اس کو قلم بند کیا، حیا حضور نے پورے کے پورے بند کی. ان پڑھ آدمی ہے، بکریاں چرانے والا ہے، چھوٹے 6 بچے گھر میں پلک رہے ہیں، اس کو دیکھ کر صحابہ ان کو لے کر گئے تھے کچھ بھلا ہوگا. حضور کے نام سے جڑ جانے کے بعد انہوں نے کہا میرے نبی کبھی ہاتھ نہیں پھیلانے والے، میں بھی نہیں پھیلاؤں گا. یہ لوگ مجھے گھر والے کہتے ہیں حضور کے. محتاجی مقام گھٹاتا ہے، سوال عظمتیں توڑتا ہے. سوال میں آپ کے سامنے کروں، سوال وہ نیٹو کے سامنے کرے، سوال وہ یونائٹڈ نیشن کے سامنے کرے. سب کا سوال ہے. میرا سوال تو میرا سوال ہے، اس کا سوال تو 2-4 کروڑ کا سوال ہے.
بھیک مانگنے کی پولیٹیکل سٹینس، یہ بھیک مانگنے کی راجواڑی نظام، یہ بھوک مانگنے کی ڈیموکریسی پوری امت کو فقیر اور بھکاری بنا دیا ہے۔ بادشاہوں کو میرے نبی نے خط لکھا، اگر انہوں نے ہیرا بھیجا تو میرے نبی نے کھجور بھیجا۔ کوئی کائنات میں اٹھ کر کہہ نہیں سکتا عبداللہ کے فرزند ان کے پاس گھر میں کھانا نہیں، چولہا جلتا نہیں، کپڑے نہیں، ان کی بیٹیوں کے پاس اوڑھنیاں نہیں، ان کی بیویوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ رہے، لیکن میں نے ان کو ایک بار کھانا کھلایا۔ اللہ کے نبی کو جس نے ایک بار کھانا کھلایا، حضور نے ان کو 10 بار کھانا کھلایا۔ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی، مسجد نبوی کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ببول کا درخت تھا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق گزرے، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وعلیکم السلام۔ اب کیا حال ہے؟ کہا بہت اچھا، فرسٹ کلاس۔ حضرت عمر گزرے، سلام کیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا۔ لوگ گزرتے گئے، سلام کرتے گئے، جواب دیتے گئے۔ ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کر ببول کے درخت کے کنڈے میں لپٹ گیا۔ حضور تشریف لائے تو ابو ہریرہ نے، حضور نے کہا السلام علیکم۔ ابو ہریرہ نے کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے نہیں پوچھا ابو ہریرہ کیا حال ہے، حضور نے کہا چل جائیں گے۔ حضور نے کہا چلیں گے۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہہ رہے کہ حضور میرے ماں میرے باپ آپ پر قربان ہو، کیسے معلوم ہوا؟ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے شرمیلے لوگوں کی آتمائیں آنکھوں میں ناچتی ہے۔ حیا میرے نبی کی پرتیک ہے، جھنڈا ہے، اس دین کی اصل ہے۔ فرمایا ہر شریعت کا ایک نظام ہے، ہر شریعت کا ایک خلق ہے، ہر نبی کا اپنا ایک کردار ہے۔ میرے کردار حیا ہے۔ بے حیا نمازی نہیں چلے گا، بے حیا روزہ دار نہیں چلے گا، بے حیا حاجی نہیں چلے گا، بے حیا قرآن نہیں چلے گا، بے حیا حدیث شریف کے حافظ نہیں چلیں گے، کوئی بے حیائی نہیں چلے گی۔ اگر عبادت کرنی ہے تو حیا والی ہونی چاہیے۔ تمام عبادتوں، اعمال، مسالک، مناسک پر حیا کی ٹھوس اثر ہونی چاہیے، تب وہ عبادت بنے گی۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے سر سے حیا کرو جتنا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حیادار تھے جیسے کہ دلہن گھونگھٹ ڈال لیتی ہے۔ خضر کا لفظ ہے بخاری شریف میں، خضر، اس کو خضر بھی پڑھا گیا، یہ ڈال لیتے تھے۔ گھونگھٹ ڈالنے والی دلہن جیسی شرماتی تھی، وہ اسی شرمی ہے۔ اسی شرم نے سب کے کلیجے پر راج کر دی، اسی شرم نے ساری کرسیوں پر میرے نبی کو بٹھا دیا۔ کسی نے بھی جھگڑا تو کہا کہ جج محمد رسول اللہ نہیں۔ گرمی میں اپنے بچوں کے پاؤں جل جا رہے تھے، لیکن حضرت ابو طالب دوسرے سردار حضور کو اٹھا لیتے تھے۔ ان کی شرم نے سب کے چیزوں پر راج کر دیا۔ تاکہ حیا کی جتنا حق ہے ویسی حیا کرو۔ آپ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، ایک تو حیا کرنا خود ایک معاملہ ہے، یہ معاشرہ ہی بے شرمی کا ہے۔ ناچتے ہیں بنا کپڑے کے، شادی کرتے ہیں اپنے بڑوں سے، سب لفظ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
آپ اندازہ کر لینا، جن کے ذریعے سے دنیا میں آئے انہیں کو شادی کرتے ہیں، باپ کا انتقال ہوا، اس کو دفن کرنے کا بعد میں باپ کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کی شادی میں جلدا جلدی چلتے تھے، بچے اپنے ماؤں کے اوپر معاملہ ہو جاتا تھا۔ بے شرمی کی یہ حال میں خدا نے حضرت آمنہ کی گود میں پھول کھلایا، ہائے افسوس، کہا کہ آؤ چلو دیکھیں گے ذرا عکاظ کی بازار میں کیا چل رہا ہے۔ 8 یا 9 سال کی عمر ہے، تو چلے گئے لوگ کھینچ کے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی یہاں سے وہ کھینچ کے لے کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی میں عکاظ سے قریب آیا ڈھولک کی آواز آنے لگی تھی، یہ ویسے ہی ڈھول، اتنا ڈول بھی نہیں ہے جو آج ہے، اتنا ڈول بھی نہیں ہے۔ راستے میں ڈھولک بجتے ہی کھڑکیاں کھل گئی، عورتیں نقاب کے ساتھ آ گئے، زور زور سے لوگ ناچ رہے ہیں، اتنا جوش محمد میں ناچا جا رہا ہے۔ نزدیک گئے تو منہ سے وہ بات آ رہی ہے جس کو پینے سے حضور نے منع فرمایا۔ اس کی جلوس کیا بدبو ہے۔ آج ہماری گردنوں پہ تلوار رکھ دو، کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کی دنیا ہے، خدا کی عدالت ہے، رسول اللہ کی وہاں پر سفارش ہے۔ یہ پبکیوں کے ساتھ یہ ذکر اللہ کا دین ہے، تعظیم و تصدیق سے دین ہے۔ لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کر دیا ہے میرے نبی نے، جو تم نے پیا ہے اس کو لے کر نبی کی جلوس میں آ گئے کہ کڑوی لہسن کی بدبو لے کر مسجد میں مت آؤ۔ ایک شخص آئے تو ان کو نکال دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی تمہاری بدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سب یہ کھاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا انسان نہیں ہے، دوسرے مخلوق میں ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت میں۔ کوئی اگر خدا کی منہیات سے رکتا ہے، اللہ کی عظمتوں سے ہمیشہ ڈرتا ہے، تو اس کی اصل وجہ جو ہے اس کی حیا اور شرم ہوتی ہے۔ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الحیا کیا ہے؟ یعنی جتنا حیا کرنا چاہیے ویسا کرو۔ یا رسول اللہ حق الحیا کیا ہے؟ وہ کیسا حیا کرنا؟ اب حضور نے 3 تشریح فرمائی حیا کی۔ کہا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسُ مَا وَعَى۔ ابو داؤد کہا کہ دماغ کو گندے فکر سے حفاظت کرو۔ 2023 کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر بتائے آج ماحول نے ہمارے فکر کو کیا بنا دیا ہے۔ 2 آدمی ایک جگہ رہنے کی حالت میں نہیں ہے ہم۔ جو نظریں ماں پر پڑی، بہن پر پڑی، دوسروں پر پڑی، یہ نظر اور دماغ نے اس قدر خمیازہ بنا لیا، اس کی تشریح تک کرو تو آپ سن نہیں سکیں گے۔ پہلی جو نگاہ پڑتی تھی پسینہ آتا تھا، سجدے کرتے کرتے پیشانی میں داغ آ گئے، نگاہ پاک نہیں۔ فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى۔ اپنے دماغ کو اس چیز سے پاک کرو اور دماغ کے اندر جو تم نے بھر لیا ہے اس سے پاک کرو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو، اللہ کی قسم کھا کر دنیا کے سامنے بولو، کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں، تنہائی میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہو دماغ میں کیا۔ اس ماحول میں دماغ میں جو بھرا ہے وہ کیا ہے؟ اگر جب تک دماغ میں وہ چیز ہوگی یہ سجدے نہیں ہوں گے، یہ دعا نہیں ہوگی، یہ تلاوت اثر نہیں کرے گی، یہ ذکر و تسبیح اپنا کام نہیں دکھائے گی۔ جس دن وحی آئی اس دن نماز فرض ہو جانی تھی، صحیح؟ ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ جی ایمان کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز،
صحیح ہے؟ تو جس دن ابو بکر صدیق ایمان لائے تو ان کو نماز پڑھنی تھی، حضرت خدیجہ ایمان لائے نماز پڑھنی تھی، حضرت علی حضرت عثمان یہ سارے 400-500 لوگ مکہ شریف میں ایمان لائے نماز پڑھنی تھی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، نماز فرض نہیں۔ اے میرے رب کیا فرض ہے؟ والرجز فہجر، والرجز فہجر، والرجز فہجر، گندگی صاف کرو، گندگی صاف کرو، دل کو صاف کرو۔ بعد میں آؤ یا اللہ کب تک صاف کروں؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، کہاں 10 سال صاف کرو، اس کے بعد نماز کو آؤ۔ سورہ مدثر دوسری وحی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ امساک کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کی ایک حصہ امساک ہے جو صبر کی بہن ہے۔ اس کا مطلب روک لینا، نظر پڑی جدھر نظر ادھر دماغ، جدھر دماغ ادھر دل، فوراً خود کو روک کر سمیٹ لینا سب سے بڑی ولایت ہے، سب سے بڑی ولایت ہے، سب سے بڑی درویشی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں بیٹا پیدا ہوا عبداللہ۔ اب امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کے وضو کرتے وقت امام بخاری لوٹا لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب اذان دینا ہے بچے کا، امام بخاری امام مسلم ان کے جیسے 10,000 لوگ موجود تھے۔ امام احمد بن حنبل نے وہ اپنے بغیچے کے نوکر سے کہا کہ ذرا اذان دو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اتنے اماموں کی جم گھٹا میں یہ مالی سے اذان؟ کہا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی غیر محرم نہیں دیکھا، میں اپنی آپ کو بھی اس کے لیے نہیں پاتا، اسی کو پاتا ہوں اس کے لائق۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے ملتا ہوں، سلام کرتا ہوں، ہنس دیتا ہوں، آپ میرے ہنسی سے دھوکہ کھاتے ہیں، آپ مجھے چائے پہ بلاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، میں آپ کے لیے اندر گرانی، رنجش، طمع، حسد سب رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسُ وَمَا وَعَى، اگر منہ سے مسکراتا ہے تو دل کی مسکراہٹ پہلے کر لے، میرے بندوں کو دھوکہ نہ دے، لوگوں کی رنجش سے دماغ کو پاک کر دے۔ ایک شخص مجھ سے مشورہ پوچھتا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں، میں اس کو ایسی ڈگر میں چلا دیتا ہوں کہ میرے راستے میں وہ جا کے بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے دماغ کے اندر کی جتنی خباثتیں نکال دو، اس کے بعد نمازیں قبول ہوگی۔ دوسری فرمایا وَالْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اپنی پیٹ اور اس کی اندر کی چیز کو صاف کر دو۔ فَلْيَحْفَظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، جو پیٹ ہے اور پیٹ کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو صاف کر دو۔ جو چیز ہم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی ہم سود نہیں کھاتے، بھائی ہم جو ہے نا 40واں نہیں کھاتے، میں فلاں نہیں کھاتے، بھائی وراثت کا کھاتے ہیں، وراثت تقسیم ہوئی نہیں ہوئی، پھر یتیموں کے حق کھاتے ہیں، کھاتے ہیں، دوسروں کے حق کھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس سے پہلے کھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ کبھی جا کر کتابوں میں حکم پوچھو، 1040واں یتیم کے حق کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ 1000 برسی یتیم کے نوالے چھیننے کے سامنے کچھ نہیں ہے۔
چھین کے مت کھاؤ، توڑ کے مت کھاؤ، دھوکہ دے کر مت کھاؤ، غبن کر کے نہ کھاؤ، کسی کو فاصلے میں رکھ کر نہ کھاؤ، کسی کا مار کر نہ کھاؤ۔ چار لوگ ایک دانے میں شریک ہیں، کسی کو چھلکے ملے، کسی کو دانا ملے، وہ دانا حرام ہے۔ فرمایا موت کو یاد کرو اور مصیبت کو یاد کرو۔ موت کو فَلْيُذَكِّرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، کہ موت کو یاد کرو، مصیبت کو یاد کرو، یہی حقیقت حیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزوں سے حیا کی جائے گی، اللہ سے، فرشتوں سے، انسان سے۔ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ذات المسیح ابن جوزی نے لکھا کہ استحی من الحافظین، کہ حفاظت کرنے والے فرشتوں سے شرم کرو۔ اب تو کوئی نہیں ہے، اللہ ہے، وہ اللہ کے لکھنے والے موجود ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر کے بغیر تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے حیا کرو۔ حذیفہ بن یمان نے کہا لا خیر فیما لم یستحی من الناس، کوئی بھلائی نہیں ہے جو انسان سے شرم نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، وہی نازل ہو کر یہ بات کا موقع ہے، ایک خاص استراحت کی کیفیت تھی، آرام کرنے کی وحی کے بعد، تو آپ کے پاؤں دوسرے صحابہ کے پاؤں کے قریب تھا۔ آپ کی جو ازار مبارک ہے یا یوں کہ پنچی، آپ کی چادر مبارک جو پہن رکھی تھی، اس کو آپ تھوڑا سا اوپر اٹھ چکا تھا، ران مبارک نظر آ رہے تھے۔ چونکہ گرمی کا زمانہ تھا، صحابہ موجود تھے، جب تھوڑی سی چادر، آپ کو پتا ہوگا بیٹھنے میں چادر اگر نکل جائے یہ بہت ادب کا معاملہ ہے۔ بعد میں آپ سنی میں حضور بھی اوپر کپڑے اٹھا لیے تھے، میں بھی اٹھا رہا ہوں، نعوذ باللہ، آپ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت حلبیہ میں علامہ ابن حلبی نے بڑی اچھی بات اس میں لکھی کہ یہ جو حضور کی ران کی نظر آنے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں آپ یوں بیٹھے ہیں، کپڑے ران کے اوپر ایسا ہے، مان لیجیے ادھر کے آدمی کو دکھ رہا ہے، ادھر کے آدمی کو لگ رہا ہے کہ کپڑا کیا ہے، ڈھکا ہوا ہے، ادھر کے آدمی کو کیا ہے، کپڑا نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کی کیفیت تھی، وہ بات نہیں ہے جو ہم پانی بھرتے وقت کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ کہا کہ جب آیا ایک آدمی آئے سلام کر کے، حضور اسی پوزیشن میں تھے، 2 3 4 چلے گئے، آخر میں جیسے ہی حضرت عثمان ادھر سے دکھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی کپڑے سمیٹ لیے۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنے لوگ گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، ان کو دیکھتے ہی کپڑے سمیٹ لیے۔ آئے بہت حیا والا ہے، اللہ کے فرشتے شرماتا ہے اس سے، میں کیوں نہ شرماؤں؟ او میرے بہت حیا والے، اللہ ایسے پیغمبر کی سچی امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز کی پابندی حیا کی وجہ سے ہے، یہ روزے کی پابندی حیا کی وجہ سے ہے، یہ مسلمانوں کی عزت حیا کی وجہ سے ہے۔ حضرت عائشہ بیٹھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص آنے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ داؤد بئس العشیر، بہت برا آدمی ہے۔ حضرت عائشہ سے نہیں دیکھا، آدمی بہت برا آدمی، جیسے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائیے تشریف لائیے، وہ اندر آیا، بیٹھیے 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 بیٹھیے، وہ بیٹھ گیا۔ حضرت کیا لیں گے آپ، کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے؟ بڑی ادب سے کھجور کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ حضرت عائشہ ایک خاص مزاج کی تھیں، اللہ نے شادی کیا بھائی، وہ امت کی ماؤں میں سے معلم ماں ہے، وہ خاص، انہوں نے پہلے سے تیاری کر لی تھی، یہ اگر حضور کو کچھ کہیں گے تو اس کی یہیں پر آج اس کو سب سنا دوں گی، یہ تیاری ہوئی تھی، ہوگی۔ جب وہ گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا، آپ نے کہا بہت برا آدمی ہے، آپ نے تو اسی عزت کی جیسے کوئی سسر آئے ہو۔ یہ سسر کا لفظ میری طرف سے، آپ بات میں اس کو حدیث کا حساب نہ سمجھے، سمجھانے کے لیے آپ اسی عزت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کسی کو بے عزت کرنے کا میری طبیعت ہی نہیں، میں طبیعت میری مزاج میں کسی کو میں بے عزت نہیں کر سکتا، وہ کچھ کہنے دو،
میری ماں باپ نے مجھے جو بنایا ہے میں کسی کو نہیں بول سکتا. حیا اندر موجود. فرمایا لکل نبی خلق لکل امت خلق. ہر امت کی ایک صفت ہے. میری امت کی صفت حیا ہے. اللہ ہم سب کو اللہ سے، اپنے آپ سے، نفس سے، خودی سے حیا نصیب فرمائے. امتی بننے کی توفیق نصیب ہوگی. ایک صفت حضور کی دعوتی ہے، وہ ہے اعتدال، جس پر میرے نبی نے سب قربان کر دی. بہت پڑھنا نہیں. شب قدر میں آ کے 3000 رکعت نماز 3:30 بجے گھر میں ہم سو گئے. دوسرے دن کچھ نہیں. کہا کہ نہیں وہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو، بیچ میں رہو، متوسط. اعتدال کے اندر سب سے بڑا کام اسلام کے اندر اعتدال ہے. اس دین کو جتنا نقصان پہنچا تو صرف بے اعتدالی میں. سب سے زیادہ عقیدے کا اعتدال. اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ بیچ کا. بہت اوپر بھی نہیں جانا، بہت نیچے بھی نہیں جانا. اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کی جو علمی تعریف ہے، اس سے ہم یہاں پر بہت لمبا وقت لگ جائے گا. اعتدال کا مطلب بیچ میں. زیادہ بھی جانا نہیں، کم بھی جانا نہیں، بیچ میں رہو. بہت میٹھا بھی ہونا نہیں، بہت کڑوا بھی رہنا نہیں، بیچ کا رہنا. بہت کھٹا بھی نہیں، بہت میٹھا بھی نہیں، بیچ کا رہنا. یہ ہمارے دین کا اصل ہے. امتن وسطن قرآن مجید کا قانون دیا ہے. عقیدے کا اعتدال. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری آپ بستر پہ تشریف فرمائیں، کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم. کہا لوگوں بہت رونا آ رہا ہے کہ حضور کی بیمار ہے، بہت تمہارے آنکھوں میں آنسو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے بستر سے نہیں اٹھ رہے، نماز پڑھانے نہیں آ رہے، نبی کی جدائی تم برداشت نہیں کر پا رہے ہو. بہت محبت ہے. ہاں بہت محبت ہے. ہاں مجھے ویسا نہ بنانا جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے. اتنی محبت کی ضرورت نہیں. نبی سے محبت کرنا بڑا عمل ہے. باتوں سے جڑ جائے. نبی سے تعظیم کرنا بڑا عمل ہے. نبی کی محبت سے بڑا عمل دنیا میں نہیں ہے. اس دھرتی میں انسانیت کی سب سے بڑا جرم نبی کی محبت سے پیدا ہوئی ہے. توجہ رکھیں. نبی کی محبت بڑا عمل ہے. نبی کی تعظیم بڑا عمل ہے. نبی سے عشق بڑا عمل ہے. انسانیت کا جو سب سے بڑا جرم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، وہ اسی چیز سے پیدا ہوئی. سب سے بڑا جرم قرآن کس کو کہتا ہے؟ چوری کو. انسان کا سب سے بڑا کرائم کیا ہے؟ چوری نہیں، زنا نہیں، شراب نہیں، جوا نہیں، قتل نہیں. جتنے کرائم ہیں یہ سارے کرائم معاف ہوں گے. ایک گناہ معاف نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ زور سے بتا دیں، متعلق ہو جائیں. یہ خدا کی عظمت کی بات ہے. خدا کی عظمت کی بات ہے. شرک ہے. شرک نماز چھوڑنے کا نام نہیں. شراب پینے والے کو مشرک نہیں کہتے. زنا کرنے والے کو مشرک نہیں کہتے. جوا کھیلنے والے کو مشرک نہیں کہتے. قتل کرنے والے کو مشرک نہیں کہتے. مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جس نے بندے کو خدا بنا، جس نے مخلوق کو خالق بنا دیا. اللہ نے کہا عقیدے میں اعتدال. نبی کو نبی رکھو، نہ ان کو قتل کرو، نہ ان کو خدا کا بیٹا بناؤ.
اللہ کی عظمت کے، اس کی تسبیح و تقدیس کے دائرے سے باہر نہ آئے۔ اللہ کے رب العالمین نے اپنی کتاب میں کہا دیکھو یہودیوں نے ہزاروں جرم کیے، لیکن میری نظر میں بڑا جرم یہ کہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ عیسائیوں نے بڑے جرم کیے، لیکن میری نظر میں ان کا جرم یہ کہ وہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ خدا کا بیٹا کہہ کر یہودیوں کو عزیر کی عزت کمانا مقصود نہیں ہے، عیسائیوں کو عیسیٰ کی عزت کمانا مقصود نہیں۔ محبت نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، اللہ نے کہا تو جہنمی ہے۔ عقیدے کا ابتداء، یہ پرنسپل لاگو ہوگا آگے تک۔ یہ امت تو بدر میں ہرا نہ سکے، احد میں ہرا نہ سکے، حنین میں ہرا نہ سکے، فتنے ڈال کر ہرا نہ سکے، قرآن پر سوال کر کے ہرا نہ سکے، حضور کے اوپر فتنہ ڈال کر ہرا نہ سکے، حضرت عائشہ کے کردار پر بات اٹھا کر ہرا نہ سکے، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر ہرا نہ سکے، ان کی بائیکاٹ کر کے ہرا نہ سکے، گود کے بچے چھین کر ہرا نہ سکے، مکہ شریف سے ان کو بے گھر کر کے ان کو ہرا نہ سکے۔ جب کہا علی وصی اللہ ہے، علی رسول اللہ کے داماد ہیں، علی نبی کے برابر ہیں، جبرائیل نبوت لے کر آئے تھے، مس کر کے علی کو دینا تھا، محمد کو بنا دیے۔ جب علی کی محبت اوپر آئی، ساری محبتیں ختم ہو گئی، کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کاٹ دیے۔ سب سے پہلے 40,000 بجمانے ایک ساتھ مل کر حضرت علی سے کہا کہ تم کافر ہو۔ یہ سب کہنے والے مسلمان تھے، حافظ قرآن تھے، اس زمانے میں حافظ حدیث تھے۔ ان میں 373 لوگ بخاری مسلم شریف میں بحیثیت راوی موجود ہے۔ انہوں نے کہا حضرت علی کافر ہے۔ محبت نفرت دونوں نے اپنی جگہ لی۔ اعتدال بہت ضروری ہے۔ آپ نے جن لوگوں نے حج و عمرہ کیا، کعبہ شریف میں دل کتنا اچھا رہتا ہے۔ میرے جیسے گنہگار آدمی بھی تھوڑا نرم پڑ جاتا ہوں کعبے کو دیکھ کر۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اللہ والے لوگ ہیں، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ جو بھائی کو اللہ کعبہ شریف جانے کی توفیق دی، پوری امت کے لیے دعا فرمائے۔ اب سب طواف کر رہے ہیں، سب طواف کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بوسہ لینا ہے، یہی سنت ہے۔ وہاں تقریر کرنے کی اجازت ہے کیا حضرت؟ حجر طواف پہ تقریر کرنے کی اجازت ہے؟ وہ تو بات کرنا بھی بہت ہی مشروط معاملہ ہے۔ طواف اور نماز یکساں ہیں حضرت؟ طواف اور نماز تقریباً یکساں ہیں۔ ان کی یہی دونوں عبادت ہے جس کے لیے وضو کو فرض کیا گیا، ایک نماز، دوسرا طواف۔ قرآن مجید کی طہارت مسئلہ ابھی بات کرنے کی ہے۔ بہرحال طواف، حجر اسود آ کر اب حضرت کھڑے ہو گئے، ایک دم سے کھڑے ہو کر اب حجر اسود سے کہہ رہے اے حجر اسود، تجھ میں نہ نفع ہے، تجھ میں نہ نقصان ہے۔ یہ تقریر ہے بھائی، تجھ میں نہ نفع ہے، تجھ میں نہ نقصان۔ میں آپ کو وہ باتیں سامنے لا کر بات کر رہا ہوں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، ورنہ اعتقادی مسائل نئی چیزوں سے استدلال کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آپ کو 1000 بار سن چکے ہیں۔ اے حجر اسود، تجھ میں نہ نفع ہے، تجھ میں نہ نقصان ہے۔ میں آپ حضرت عمر سے پوچھتا ہوں، آپ کو یہ تقریر کس نے کرنے کی؟ بخدا اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے۔ اس تقریر نے ہم جیسے لوگوں کے دماغوں میں جتنے گرے تھے سب کھول دیے، سب کا گرہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ نصیحت ہم کو فرمائی کہ اعتدال آپ نے دکھلا دی کہ اے پتھر، آپ کو چوما جائے گا، آپ کی پوجا نہیں کی جائے گی۔
آپ کو بوسہ دیا جائے گا، اس بوسے کی وجہ آپ کی عقیدت نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھوڑا، اس لیے میں چھوڑتا۔ یہ تقریر انہوں نے طواف کے بیچ میں کرنا ضروری سمجھا، کیوں؟ کیونکہ عقیدہ بہت اونچا ہے، عبادت اس کے بعد ہے۔ آپ نے نصیحت فرمائی، حضرت عمر بطور خلیفہ آئے، آنے کے بعد ایک درخت کے پیچھے مسلمان بیٹھے، لوگوں نے پوچھا بھائی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت کی تھی، بیعت رضوان والا۔ حضرت عمر نے کہا تو یہاں اب کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کہا نہیں بابرکت درخت ہے، حضور بیٹھے تھے۔ بھائی کوئی کہاں کی جوتے رکھ دیے تھے، اس کے اوپر سب جھوٹ بن رہے ہیں، بال لپیٹ رہے ہیں، دھاگا لگا رہے ہیں، چونا لپٹ رہے ہیں، چوڑیاں بھیج رہے ہیں، کوئی جوتے رکھ دیے تھے وہاں؟ میرے نبی بیٹھے تھے، اس کا مقدس ہونا ضروری ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، کیونکہ یہ محبت نبی کی مشن خراب کرے گی۔ اس کا رہنا تقدس ٹھیک تھا، لیکن جب اس کی اعتقاد تک آ گیا کہا کہ اب نہیں چلے گا۔ عقائد کا اعتدال نمبر 1، وہ معتدل ہونے چاہیے۔ آج اس اسلام نے خود کی اپنی ہستی کو فراموش کر کے یہ تعلیم دی۔ مسلمان یہودی میں لڑائی ہو گیا، بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے کہا موسیٰ مصطفیٰ ہے، یہودی نے کہا موسیٰ مصطفیٰ ہے، مسلمان نے زور سے تھپڑ لگا دیا ہے، مصطفیٰ صرف ہمارے نبی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدالت میں گئے حضور کے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مصطفیٰ کہا۔ اب حضور نے جو جواب دیا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن صاحب بے ہوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں ابھی کسی دوسرے عالم کی تعریف کریں گے میرے یہاں جو ہے جلن پیدا، میں بھی ٹوپی جبہ داڑھی سب رکھ کے آپ کے سامنے لمبی لمبی باتیں کر رہا ہوں، ابھی کسی عالم کا بھلا ہو جائے تو میرے یہاں تک ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار آپ کے سامنے، ابھی کسی اور کا اچھا ہو جائے ہمارے یہاں ہزاروں قسم کی پریشانیاں۔ کیا نبی نے تسلیم دی؟ کیا نبی نے تاکید کی؟ کیا مثال بیان کی؟ حضور نے فرمایا لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تم یہ کرتے ہو، کہا قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں جب اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو کر کر کھڑے ہیں، تو میں سمجھوں گا کیا بھائی سب سے پہلے تو مجھے ہوش آیا، یہ حضرت تو پہلے سے کھڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا شاید وہ بے ہوشی نہیں ہوں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ وہ جو دور پہاڑ میں بے ہوش ہوئے تھے ان کی وہ برابر ہو گیا، اب دوبارہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ فضیلت بیان کر دی، اپنے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، اپنی امت کو دنیا میں دین اگر قائم کرنا ہے، اس دین کی عظمت بڑھانا ہے، اسی کام سے ہوگا۔ میں آپ کو اٹھاؤں، آپ مجھے اٹھائیں، اگر آپ میرے پاؤں پکڑے میں آپ کا پاؤں پکڑوں، قیامت تک یہ دین کی عظمتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے، آپ تشریف لے جائیں گے، امام بخاری آئیں گے، تشریف لے جائیں گے، دین وہاں کے وہاں رہ جائے گا۔ عمل میں اعتدال، یہ مسجد یہاں والوں کی، یہ مسجد یہاں والوں کی، یہ مسجد یہاں والوں کی، اس میں وہ نہیں جائیں گے، اس میں وہ نہیں جائیں گے۔ ایک شخص نے پوچھا، بھائی غور کر، ایک شخص نے پوچھا جب آپ مزدلفہ سے واپس آتے ہیں، توجہ کریں جو حج کیے ہیں ان کو معلوم ہوگا، باقی لوگ ذرا برداشت کر لیں، جب آپ مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ سے آ کر کنکر مارتے
تو کام کیا ہے اس دن؟ کنکر مارنا، قربانی دینا، حلق کرنا، اس کے بعد زیارت کرنا. یہ 4 کام ہیں. کیا کرنا؟ کنکر مارنا شیطان کو، اس کے بعد قربانی دینا، اس کے بعد حلق کرنا، اس کے بعد زیارت کرنا. اور یہ ترتیب بھی واجب ہے. صحیح. ایک شخص نے آ کر میرے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نے کنکر مارنے سے پہلے قربانی کر دی. حضور نے کہا ٹھیک. اور یہ سب سے صحیح ترین کتاب میں موجود ہے، سب سے صحیح حدیث میں حضور نے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. ایک نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں قربانی دینے سے پہلے حلق کر لیا. حضور نے کہا ٹھیک ہے. ہم ہوں تو کافر بنا دیں. آپ نے کہا دیکھو بھائی عشاء میں 10 آیتیں پڑھنا، فجر میں 50 آیتیں پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر کسی دن امام صاحب فجر میں قل اللہ احد پڑھ دیے پھر امام صاحب کی خیر ہے. فجر کی نماز میں قل اللہ احد پڑھ دیے تو خیر ہے. آخر رسول اسلام نماز میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا 60 سے 70 آیت پڑھنا ہے، آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی. کہا کہ وہ بچے رو رہے تھے، ان کو ماؤں کو دودھ پلانے میں دیری ہو جائے اس لیے میں نے نماز چھوٹی. عمل کا اہتمام. کہا کہ لباس ریشم حرام ہے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسکن میں ڈیزیز ہے، آپ نے ریشم حرام کر دیا، میں نہیں پہنوں گا. میں نے کھٹ کا پہنا، میرے چمڑے اتر گئے. حضور نے فرمایا تجھے ریشم جائز. حرام چیز آپ نے فرمایا جائز ہے، پوری دنیا جانتی ہے. اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے. نبی سب کے لیے، نبی سب کے لیے. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں رہوں آپ رہیں. آپ کو کچھ میرا لینا پڑے گا، مجھے کچھ آپ کا لینا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی. سارے جماعت اسلامی نمازی ہو جائے، سارے تبلیغ جماعت والے نمازی ہو جائے، سارے اہل حدیث دین پر مکمل ہو جائے، سارے سنی جماعت والے دین پر مکمل ہو جائے، دین کبھی کامیاب نہیں ہوگا. جماعتیں کامیاب ہوں گی، دین کامیاب نہیں ہوگا. نہ ہوا ہے. دین کامیاب ہونے کے لیے اسی جگہ پر اہل حدیث بھی وہاں آ جائے، جماعت اسلامی بھی وہاں آ جائے، تبلیغ جماعت بھی وہاں آ جائے، سنی جماعت بھی وہاں آ جائے. سب مل کر اگر 2 عبادتیں کم بھی کرے اللہ دین کو بلند کر دے. دعوتیں نظریات کی ہیں، نہیں دعوتیں اسلام کی ہونی چاہیے. ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کلمہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے. کوئی چیز ایک کروں میں کبھی نہیں آ سکتا. ماں کا 2 بیٹا کبھی متحد نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کی اتحاد کا مطالبہ بھی نہیں کیا. آپ کے گود کے 2 بچے ایک نہیں ہو سکتا کبھی زندگی میں. آپ جان لڑا دیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصولوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی نظریات میں اعتدال، اپنی طبیعت میں حیا ایک مکمل مسلمان کی تصویر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ